السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی خاص شخصیت ہیں جن کا تعلق فلم سے ہے، تھیٹر سے ہے، ڈراموں سے ہے، اور انہوں نے اپنی اداکاری سے آپ سب کے دلوں پہ راج کیا ہے اور ہم سب کے فیوریٹ ایکٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں. ماشاءاللہ سے انہوں نے ڈائریکشن اور پروڈکشن بھی کی ہے اور ابھی بھی ان کی کافی مصروفیات تھی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے آج ٹائم نکالا ہے. اور میں ان کے کچھ اگر ڈراموں کی بھی خاص بات کرتی چلوں تو ان کے بڑے سپر ہٹ ڈرامے تھے جن میں جو ہے دھوپ کنارے، آخری بارش اور نجات جیسے ڈرامے انہوں نے سپر ہٹ ڈرامے بھی کیے ہیں. تو آج کے ہمارے سپر سٹار ون اینڈ اونلی ساجد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو. یہ ریئل پاکستانی تو وہ تو میں ہوں. سر آپ ہے اور امبیسڈر ہے، یہی تو بات ہو رہی تھی کہ آپ جہاں جدھر بھی جاتے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنی اداکاری سے جو آپ نے کام کیا ہے، جو سپر ہٹ ڈرامے کیے ہیں. میں نجات کا اس لیے اسپیشلی میں نے ذکر کیا کیونکہ وہ ڈرامہ تو میں نے خود پورا کمپلیٹ دیکھا تھا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اور سر آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی مصروفیات تھی، ابھی بھی جس طرح سے 14 اگست کا بھی آپ تھیٹر آپ بتا رہے تھے، پھر ابھی آپ ڈراموں کی شوٹ میں، ابھی پھر آپ کی شوٹ ہے. تو سر یہ بتائیں اتنے سارے کام، اتنی ساری چیزیں، پھر فینس کے لیے ٹائم کس طرح سے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ بالکل نہیں کر پاتا میں تو. فینس تو ایک تو فینس، یہ جو لفظ فینس ہے یہ ایک بہت مشکل لفظ ہے کہ کون فین ہے اور کون نہیں. کچھ تو میرے دوست، اب دوستوں کو تو فین نہیں سمجھا جاتا. میں پھر کوئی زیادہ اس ٹائپ کا آدمی نہیں. مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں تھا کہ میں اپنے کچھ میک اپ کروں، یہ کروں، اچھا لگوں، کپڑے اچھے پہنوں. میں شروع سے ذرا اپنے معاشرے سے بہت زیادہ کنیکٹڈ رہا ہوں. تو مجھے لگا جیسے ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، اگر میں بہت زیادہ کپڑوں ان چیزوں پہ توجہ دوں گا تو اس سے پھر اگلوں کی بھی وانٹ بڑھتی ہے، جو ویور ہے اس کی بھی وانٹ بڑھتی ہے. تو میں نے کوشش یہی کی کہ لباس پہ کم توجہ دی جائے. تو شاید یہ میری ناکامی بھی ہے ایز این ایکٹر. آئی تھنک یہ کافی غلط بات ہے آج کل، اور شروع سے ہی جو کیمرہ ہے وہ خوبصورت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت، جیسے برا لگ رہی ہے بھائی. تھینک یو. نہیں سر، آپ کا ماشاءاللہ سے جو کام خوبصورت ہے، obvious سی بات ہے. میں اگر اپنے ایکٹرز کی بات کروں تو بہت چند ایسے ہمارے لیجنڈز ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ایکٹرز ہیں جن کو لوگ، ان کے فینز اور جو پیار کرنے والے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ان میں سے سر آپ کا ایک بڑا نام ہے. آئی ایم سو تھینکفل، اور یہ بہت بڑی بات آپ مجھے کہہ رہی ہے اور یہی بات سننے کے لیے میں آیا. نہیں سر، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا دل بڑھتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہماری ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں آپ کتنے بھی ہمبل ہوں، کہیں نہ کہیں دل چاہتا ہے کہ کوئی تعریف کرے. آپ کرتی ہیں تو بہت بہت شکریہ. سر میں جس حساب آئے ہمارے سیٹ میں جتنے ہمارے لوگ ہیں، کولیگ ہیں، وہ سب بہت خوش تھے. پھر آپ یہاں پر، آپ کی پرانی یادیں بھی یہاں سے ادھر سے ہمیشہ وابستہ رہی ہیں. پرانی یادیں، آئی وش کہ آج فریش یادیں بھی چلتی رہتی ہیں. ہم تو اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ پاکستان کو کرنے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیے انٹرٹینمنٹ کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو وہ جو دیکھنے والا ہے نا، اس کو 2 منٹ کے لیے ڈسٹریکٹ کرنا ہے اس کی بہت ہی گھمبیر زندگی سے. زندگی بڑی گھمبیر ہوتی ہے. تو جب میں خود دیکھا کرتا تھا، اور میں بہت پرانے عرصے سے، بہت شروع سے میں فلموں کا بہت زیادہ شوقین ہو گیا تھا. ہمارے زمانے میں ایک ہی میڈیم تھا، سینما، اور اس میں آپ دنیا اس طرح سے دیکھ لیتے تھے کہ ہم انگریزوں کی فلمیں دیکھتے تھے تو وہاں کا ماحول، پھر ہمارا ماحول. تو مجھے بڑا شاکنگ لگا شروع میں تھا کہ وہ اتنا زیادہ اور ہم اتنے کنزرویٹو ہیں. وہ بہت زیادہ کھلے ہیں، وہ ہر چیز کی زیادہ. تو یہ بھی تو انسان ہی ہے. I think that kind of excited me. Also the languages, ہمارے لینگویج میں اتنی انفارمیشن شاید نہیں ہے، اور یہ شاید ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو میں وہ معلومات، وہ سوچ فراہم نہیں کرتے جو دنیا بھر میں بچوں کے پاس ہے. اب پڑھائی کی وجہ سے بھی بہت بڑے مسئلے ہیں. ہم جب جوان تھے تو اسٹوڈنٹ اچھا نہ ہو، 80% نہ آ رہی ہو تو اس کو کالج میں نہیں ڈالتے تھے، نئی چیزیں ہوتی تھیں. اب یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ کالجز بن گئے ہیں پیسے بنانے کے انسٹیٹیوشنز، اور وہ پھر ان کو اپنی کامیابی دکھانے کے لیے اسٹوڈنٹ کو نکالنا پڑتا ہے، ڈگری دینی پڑتی ہے. سر آپ نے ابھی اسٹڈیز کی بات کی، 87 میں آپ نے انگلش لٹریچر ماسٹرز کیا تھا، اور آپ کا لکھنے سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے بتایا تھا کہ مجھے لکھنے کا تھا، وہ تو آپ میں لکھتا رہا ہوں. دیکھیے جو کوئی چیز ڈسپلن، جب آپ نے کوئی، کیسے میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، آج تک کھیلتا ہوں. ٹینس کافی عرصے سے میں نہیں کھیل پایا، لیکن میرا دل ہر روز چاہتا ہے کھیلنے کو، ہر روز. روٹین کے حوالے سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا اب بھی، مگر اب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو باریک بینی شروع ہو جاتی ہے نا،
آپ ہر چیز تو نہیں پڑھ پاتے ایک زندگی میں. مونا آپ زیادہ سے زیادہ 3000 کتابیں پڑھ سکتے ہیں پوری زندگی میں. 3000. ان 3000 میں سے بھی آپ ریٹین بہت کچھ کم کر سکتے ہیں. آپ سے میں پوچھوں گا کسی فلم کی کہانی, اکا دکا سین یاد رہ جاتا ہے لوگوں کو, پوری فلم یاد کرنا ناممکن اس طرح سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک خاص آدمی یا ایک خاص ایکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں شاید اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی, لیکن کوشش سب کرتے ہیں میرے اپنے حساب سے. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو محنت نہ کرتا ہو. لیکن کامیابی کس کو ملتی ہے اور کیا ہے وہ کامیابی؟ کیا 10 لوگ اگر آپ کو پہچانے تو آپ کی کامیابی کم ہے اور 10,000 لوگ پہچانے تو زیادہ ہے؟ یہ سب چیزیں جو نا یہ سیمینٹکس ہیں. جو ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا, وہ ہم کرتے ہیں. نہیں سر, ماشاءاللہ سے آپ نے صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہالی ووڈ میں بھی جیسے وہاں پہ بھی کام کیا ہے. یہ اب میں یہی بات کری, ہمارے کچھ گنے چنے ہی ایسے, ہمارے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ جنہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہالی ووڈ جیسی فلموں میں کام کیا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور ظاہر سی بات ہے آپ نے وہ ٹیلنٹ, اور جس طرح سے آپ جب ٹیلنٹ وہاں سے وہاں جاتا ہے تو اسی سے اندازہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں اتنے بہترین ایکٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو اس سے سر ہمیں بھی بڑی بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیے میں تو چاہتا تھا کہ انگلش میں ہم کام کریں, مگر پاکستان میں اس طرح سے اس لینگویج میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. اب ہو رہا ہے, تو I'm one day hoping that I'd be able to do another English film, because جتنی وائڈ آڈینس اتنی زیادہ لینگویج میں جائے. مگر اردو, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اردو کو آپ بالکل ہلکا مت لیں. سر بالکل نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اردو, آپ کو میں فار انسٹنس یہ بتاؤں کہ انڈیا کا جو جتنے بھی باکس آفس میں بڑے بڑے ہیروز ہیں, ان کی جب تک اردو اچھی نہیں ہوتی وہ باکس آفس میں ہٹ نہیں ہو پاتے. اردو کی یہ اہمیت, اردو ایک لینگویج ہے جس کو سینما میں بنا دیا, اس کو ہندی کہہ رہے ہیں آپ, وہ لوگ ہندی کہہ دیتے ہیں, ہے وہ اردو. اور اردو کی بھی اپنی کوئی حیت نہیں ہے مونا, اس پہ بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں نا ہمیں سملیرٹیز کو دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اگر آگے جائے گا, اور وہ ذہنی طور پہ آگے کی بات ہو رہی, یہ روڈ شوڈ تو سب کی بن جاتی ہیں, اسکول بھی بنا لیتے ہیں لوگ, لیکن اسکول کے اندر آپ پڑھا کیا رہے ہیں, اس پڑھانے سے کیا اس کو مل رہا ہے؟ ایک تو ہم سائنس سے دور ہیں, سائنس سے بھاگنا نہیں چاہیے. سائنس بھی کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ. سائنس ہے کیا؟ ایک چیز موجود ہے جو ایک خود معجزہ ہے, بالکل اس کو آپ ڈسکور کر رہے ہیں اور آپ اس کو ایک نام دے دیتے ہیں. جیسے پانی, پانی, لیکن پانی ایک معجزہ ہے. تو اس کی جو کیمیکل ہے, کیسے وہ بنتا ہے, وہ بھی لوگ تھک گئے ہیں دیکھ کے, سوچ کے. سائنس ابھی تک کہیں نہیں پہنچی. تو سائنس بھی بالکل اتنی ہی کنفیوز ہے جتنے ہمیں. لیکن کچھ چیزیں تو ان کو پتا ہے نا, کہ مالیکیولز واٹر کے H2O ہے نا, 2 ہائیڈروجن ہے اور 1 آکسیجن. سر ابھی آپ سائنس کی بات کریں, چل ہم اپنی ادھر ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم ابھی تک فلموں میں نہیں, ہم بھی آگے آ رہے ہیں. دیکھیں ہم پاکٹس میں آگے ہیں مونا, جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ, میں اب دیکھ رہا ہوں بہت پڑھی لکھی ہیں, آپ سے فزکس پہ بھی بات ہو رہی, آپ تو ہر چیز پہ ایک اپنا یکتر. But that's what I like about آپ کی ہوسٹنگ نا, کہ آپ ایک اوور آل ویو سمجھتی ہیں, ورلڈ ویو سمجھتی ہیں. پالیٹکس دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, فریڈم آف ایکسپریشن اب بہت دنیا میں آگے ہے, اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں بھی تو ساتھ چلنا پڑے گا نا قوموں کے, تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پڑھائی ہو, لینگویجز ہوں. اب چائنیز آ گئے ہیں تو ہمیں چائنیز بھی سیکھنی چاہیے. سر آپ نے پالیٹکس کی بات چھیڑ دی ہے, تو کیونکہ آپ کا بھی آپ ایک پالیٹیشین بھی ہیں, بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا سیاست سے بھی, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ جس سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ پالیٹکس میں آپ کہتے ہیں, آپ یہ تو ہمیشہ سے آپ کی زندگی میں. اسی لیے ذرا ادب سے کھڑا ہو گیا. میں اب 60 سال کا ہو گیا ہوں مونا. میں پاکستان کے لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ تو کئی دفعہ دل چاہتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی حصہ ہو معاشرے میں, آپ بھی کچھ کر سکیں. تو وہ میں جتنا میں کر سکتا ہوں ایز اے پرسن تو میں کرتا رہا ہوں. لیکن پارٹیز کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا آرگنائز ہو جاتی ہیں چیزیں. تو آپ چاہتے ہیں, مگر جس طرح کی پالیٹکس ہمارے یہاں ہے وہ دراصل صرف دشنام انگیزی پہ, مطلب گالیاں, یہ وہ. مجھے اس سے بہت, ایک آدمی ساری زندگی صرف ایک چیز ڈھونڈتا ہے, عزت. بالکل ایسا ہے. پیسے جتنے بھی آ جائیں, جیسے میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے امیر لوگ, کبھی ان کے منہ پہ کوئی ڈاکو کہہ دیتا ہے انہیں آ کے, یہ میرے لیے تقریباً ناممکن. میں مر جاؤں گا اس دن جس دن کسی نے آپ نے
मुझे बेइज्जत इस तरह से किया और करने को तैयार हैं हम एक दूसरे को। नहीं सर, आप एक बात बताओ, आप इज्जत की बात कर रहे हैं, आप तो हमारे खुद नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब माशरे में आप देखते हैं कि इस तरह से उछलती हैं पगड़ियां लोगों की, बहुत सारे लोगों की, मैं कहता हूँ चले डाकू भी है वो यार, लेकिन आप उस डाकू के बेटे के बारे में नहीं सोच रहे, उसकी बेटी के बारे में नहीं सोच रहे, उसके खानदान के बारे में नहीं सोच रहे। दुनिया भर में जब आप बड़े से बड़ा इल्जाम लगता है ना किसी पे, उसको भी मिस्टर उसकी वजह है। सर मैं आपसे इत्तेफाक करूंगी, लेकिन बेशक आप पॉलिटिक्स में, लेकिन सर आपने लोगों को अपने काम से दिया, अपने काम से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें लेकर आए, चेंज लेकर आए भी बड़ा सर, और थॉट भी आपने जो ड्रामे किए हैं, आपने लोगों को, मैं निजात की बात करूं क्योंकि मैंने देखा है, आपने लोगों को एक सोच दी है अपने ड्रामों से, लोगों को अवेयरनेस दी है, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं देखिए, आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट, जब हम शुरू हुए तो यहाँ बहुत सारे फलसफियों के कमरे हुआ करते थे इन्हीं कॉरिडोर्स में। वो बड़े बड़े फलसफी थे सारे के सारे, वो अपनी जिंदगियां एक खास फलसफे के तहत गुजारना चाहते थे। उनसे हमारा झगड़ा था कि आप ये वाला फलसफा क्यों, तो हमारा वो इतने ज्यादा जिसे कहते हैं मटीरियलिस्टिक नहीं थे। उनके लिए जरूरी नहीं था कि बहुत बड़ी गाड़ी हो, उनके लिए बहुत जरूरी, वो आपके जहन से ज्यादा इनामर्ड हुआ करते थे, हम उनसे। वो दौर और था। अब मटीरियलिज्म का बहुत बड़ा ज्यादा दौर आ गया है, और क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम है तो जो उसमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब हम प्रोडक्शंस करते हैं, एक अगर आप लाइट कम कर दें तो अब मसले फंस जाते हैं, अब मेकअप की दूसरी तरह की जरूरत है, तो दो अलग अलग चीजें। उस जमाने के लोग बहुत बड़े लोग थे, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे असातिज़ा, जिसमें सायरा काज़मी, शी वाज अ वुमन ऑफ, अभी वॉज क्या बात, अभी माशाल्लाह अब उनको हम मैं तो उनको जाके कहता रहता हूँ कुछ करें, लेकिन ऐसे लोगों को ना इस तरह से नहीं कहा जा सकता। उनको तो ला के उनका ख्याल करके, जो दुनिया के लोग करते हैं कि अच्छे अपने लोगों को मजबूर करते हैं काम करने। सर आप उनका जिक्र करें, लेकिन आपकी बात है क्योंकि आप भी हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन एकेडमी है, हम जैसे नए लोगों के लिए, आपने वहां से सीखा और आज हम आपसे सीखते हैं। आपने होस्टिंग भी की, आपने एक्टिंग भी की, आपने कोई ऐसा काम है जो आपने स्क्रीन में ना किया? मैं चाहता हूँ पढ़ाऊं कहीं ना कहीं जाके किसी से। हम एक तो होता है बुकिश नॉलेज, वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, उससे बड़ी कोई नॉलेज नहीं। जब मेरा पहला जो मेरे एडिटर थे, उनके पास जब मैं गया तो उनको मैंने कहा क्या करना है, तो उन्होंने कहा पहले अपनी जो डिग्री है ना उसको भूल जाओ, अब तुम आ गए हो काम पे, अब सीखो। काम सिखाता है सब कुछ। आप ये जो जब पढ़ता है बच्चा, वो अपने आप को उसको तैयार कर रहे हैं ना आप काम के लिए कि क्या करेगा वो। अब आप देखें कि इंजीनियर है वो सिंगर बन जाता है, एक डॉक्टर है वो डायरेक्टर बन जाता है, ऐसा भी है ये आप। लेकिन वो जो डॉक्टर बन गया है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट फिर होके आता है ना। अच्छा लगता है मुझे कि पढ़े लिखे लोग आए, उसको इदराक हो, उसको सब टेक्स्ट का पता हो, उसको माशरे के मसाइल का पता हो, सही तरह हाईलाइट कर सके, सही जगह हाईलाइट कर सके। तो ये मेरी, हम मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं, और मैं क्योंकि प्रेस का भी बहुत पुराना मेंबर हूँ, मैं आप प्रेस क्लब का भी मेंबर हूँ, ये जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन PFUJ, इन सब का मैं सपोर्टर हूँ, सबसे साथ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक हम साथ नहीं चलेंगे, मैं अकेला डिसीजन करता रहूंगा तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होती। क्या बात की है, ये बात मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन को भी समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखने वालों नहीं समझ आएगी तो डंडा से सिखाई जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं। देखिए, आप पढ़ाई में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि इंस्टीट्यूशन एक दूसरे, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो हमारे ही दिल के अरमान होते हैं। जैसे हमारी पाक आर्मी है, अब उसमें जो शहादतें होती हैं, मैं उन बच्चों की शक्लें देख के खुदा की कसम, किसी के माँ, मैंने बहुत सारे उनके फंक्शंस भी किए बेटे। एक वालदा से मैं मिला जिसके 3 बेटों को शहादत मिली थी। अच्छा, हमारे लिए तो आम जिंदगी है, हम तो एक, लेकिन इनके लिए जो हकीकतें हैं ना, तो हम उनका मॉरल, मैं तो सारी जिंदगी चाहता हूँ कि उनके लिए हमेशा नगमे ही गाता है। हमारे यहाँ ये जो बहस हो गई है शुरू कि इसको खराब किया जाए, इसको ठीक किया, ये अच्छा नहीं है। हम अपनी जड़ें खुद ना खराब करें, डिस्कस तो करें, लेकिन जब तक पार्टी और डिस्कशन नहीं हो रही है, ये एक बड़ा आदमी है। सर, आपकी बात करते हुए आपकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी, क्योंकि आप उस चीज को फील भी करते हैं, उसका दर्द भी रखते हैं।
تو وہی حقیقتیں جو آپ نے دیکھی ہیں وہ آپ آج اپنے ظاہر سی بات ہے شو میں آپ شیئر بھی کر رہے تھے. مجھے بھی وہ چیزیں دیکھنے کو لائیو دیکھنے کو مل رہی ہے, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. کیا پتہ یہاں سے کوئی چیز میں آپ سے اس طرح سے پک کر کے چلی جاؤں اور وہ چیز اپنی زندگی میں شامل کروں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی سر ایک طرح سے بڑی اچھی بات ہے. آپ نے کہا نا مجھے پڑھانا ہے سکھانا ہے, اگر ہم آپ سے جس طرح سے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں تو سر یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. دیکھیے میں اپنے آپ کو اتنے بڑے لیول پہ تو رکھنا نا میرے لیے مشکل ہے. میں اپنے آپ کو بہت ناقص العقل اور بہت ہی جذباتی سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا کہتے ہیں, میں نے جتنی بھی بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں بڑے بڑے صوفی ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ شروع ایک جملے سے کرتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں سچ بولنے کی, سچ بول پاؤں اس میں اللہ. تو ہمیں یہ جو اپنے اوپر ایک زوم ہو گیا ہے کہ ہم ہی بس سب کچھ ہیں, یہ بڑا زیادتی ہے. عام آدمی کو ہم سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. ہم سب عام ہیں, بالکل ایسا لیکن ہی. اگر آپ کو کسی وجہ سے مجھ پہ کوئی خاصیت دکھائی دے رہی ہے تو آپ کی نظر کا بھی اس کے اندر کچھ اثر ہے کہ آپ وہ چیزیں پسند کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے اس آدمی میں, یہ چیز بری. تو یہ چیزیں ہمیں ڈیسائفر کرنی پڑیں گی, ہمیں عقل مند ہونا پڑے گا, ہمیں اپنے ذہن بڑے کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنی خواتین کو بالکل ایکول رائٹس پہ رکھنا پڑے گا جیسے رکھنا چاہیے. اس میں بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی. یار یہ کوئی بحث ہے کہ میری بیٹی کسی سے کم کیوں ہے یا میرا بیٹا کسی سے زیادہ کیوں؟ یہ بالکل پرانی بحثیں ہیں, جتنی جلدی ختم کر کے اس سے آگے چلیں. اچھا سر میں یہ بات کریں کیونکہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی چیز آپ کے کام میں بھی دکھائی دے گی, کیونکہ ابھی یہی بات موجودہ ڈراموں کی فلموں کی بات میں کر رہے نہیں ہیں. جانے دیتا. بالکل ٹھیک بات ہے مونا. بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کیریکٹر کو میں لیتا ہوں تو میں بڑے دل سے کرنے کی کوشش بالکل کرتا ایسا ہی ہے. ہوں, کیونکہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی تو بیچارہ, حالانکہ میں بہت برے برے کام بھی کرتا ہوں, اس میں اپنے کچھ معاشی پرابلمز آ جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, آپ ساری زندگی اچھا کام نہیں کر پاتے, جس طرح کا کام ہے اسی میں کر پاتے ہیں. باہر آپ کے میرے مطلب اگر میں چاہتا اور چاہوں ابھی بھی تو باہر بھی بہت کام ہے, لیکن میں نے ساری زندگی سوچا یہیں رہیں کیونکہ مجھے پسند ہے پاکستان. ایک تو شدید اس میں ساری دنیا گالیاں دیتی, مجھے انتہائی پسند ہے. میں کہتا ہوں دنیا بھر میں پرابلمز ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہیں, بالکل ایسا ہے. دنیا بھر میں غربت ہے تو ہے, دنیا بھر میں, لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ جو بڑی باتیں نا ان کو ٹھیک کریں. دنیا میں آپ کی بدنامی ہو جاتی ہے کسی ایک واقعے سے, ایک کوئی آدمی غلط دماغ سے اٹھتا ہے, وہ پورے مسلمانوں کو بدنام کر دیتا ہے. چلیں اس کی جذباتیت ایک طرح ہوگی, یہ بڑی مسائل ہیں ہمارے. لیکن سر میں یہاں پہ ایک بات آپ سوری اگر اجازت دیں جوڑنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ساجد حسن جیسے ایکٹر بھی ہیں جہاں سے پورے جہاں بھی لوگ بستے ہیں وہ پاکستانیوں سے, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ آپ جیسے لوگ ایمبیسڈر ہی ہمارے جو امیج بلڈنگ کرتے ہیں, امیج کریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں. پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. بالکل دیکھو مونا, میں آپ سے یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں مجھے پاکستان نے بنایا. ایک سوال ہے, تو اس کریکٹر سے کتنے دن کے بعد باہر آتے ہیں؟ میری بیوی تو تنگ آ جاتی ہے میرے سے, دروازے نہیں میں باہر آ جاتا ہوں. یہ بحث دیکھیے ٹیکنیکس ہونی چاہیے. اوور اے پیریڈ آف 30 ایئرز پہلے میں بہت زیادہ اس کو اپنے اوپر طاری کر کے, اس لیے میرے ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو گیا, اس لیے میرا بھی بائی پاس بھی ہوا, کیونکہ اس کو میں طاری بھی کرتا تھا. پھر کئی دفعہ آپ کے اوپر رب آف کر جاتی ہیں کئی چیزیں, اور ریئل لائف میں آپ کو نظر آئیں تو آپ زیادہ خطرناک حد تک یہ ہوتا ہے. سر یہ اس سے میں یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو ایکٹنگ ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کی بہت ساری زندگی آپ گزارتے ہیں ایک ہی زندگی میں, اس میں کئی دفعہ نا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری اصلی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. گھبراہٹ بھی بہت ہو جاتی ہے, تو ڈپریشن بھی آتا ہے بہت. نہیں تو سر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایکٹرز کتنے کمٹمنٹ والے لوگ ہیں. یہاں پہ تو شوٹ ختم, پیک اپ, بس بھول گئے, اب جا رہے ہیں, یہ وہ. یہی تو وہ چیز ہے جو اب آپ لوگ ہمیشہ سے کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ بھی, اس کو ایک اپنے کام کو عبادت سمجھ کے ہمیشہ کرتے آئیں. اور پھر جب کوئی آپ جس سے کہا نا اپنے کریکٹر میں رہتے ہیں, پھر ریہرسل ساری چیزیں وہ آج کہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ نہیں ملتی, انفارچونیٹلی نہیں ملتی. اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کیا ہے ٹیلی ویژن کا پلے, خاص طور پہ اب کہنا نہیں چاہیے لیکن بہت زیادہ سفر کیا. دیکھیں ایک طرف تو جو یہ کمرشل ہٹس ہیں میں مانتا ہوں ان کی کوئی طاقت ہے, بالکل ہے. دنیا بھر میں سینما بھی اس پہ چلتا ہے, ٹیلی ویژن بھی ہٹس پہ چلتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں, چاہے کسی بھی دنیا کا آپ کانٹینٹ دیکھ لیں, کہ جس میں کہیں نہ کہیں ریفارم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ برے کو اچھا نہیں دکھاتے آج تک, برے کو آج تک اچھا نہیں دکھاتے, ولن نہیں رہا. تو برے کو برائی کیا دکھانی ہے, کس طرح سے دکھانی ہے. کئی دفعہ اچھوں کو بھی برا دکھا دیتے ہیں جو اچھے رائٹرز نہیں ہوتے. موریلٹی کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ
کیا بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں یہ دکھا رہے ہیں. میں اس بات پہ جھگڑا کر لیتا ہوں بہت سارا, اس میں پھر وہ ٹھیک کرنا نہیں کر پاتا ادروائز میں, کہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں, اس طرح سے کیوں ہے, یہ کیریکٹر ایسا تھا تو یوں. تو اس میں جب آپ گھستے ہیں تو مشکل کام ہے. اس میں دنیا بھر میں تو ابھی بھی ہے کہ اچھا بڑا کام جو ہے نا, اس میں ریہرسل چاہیے, آپ کو ریڈنگس چاہیے, ایک دوسرے کو آپ جانیں, آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیں, ٹیم ورک ہے, مطلب یہ ایک آسان کام نہیں ہے. تو میرا جو بہت سارا اچھا کام ہے اس میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو فلمایا, جنہوں نے میرا ساتھ دیا, جو میرے ساتھ تھے. یہ بھی میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اچھی ٹیمز ملی, مجھے اچھے کو ایکٹرز ملے, جو میں جن کو نام لینے لگوں تو پتہ نہیں سب کتنے دور. اور پی ٹی وی تو ہمارا گھر ہے. دیکھیے میں یہاں آیا نا, مجھے یہاں کی بو ہے. آپ تو ابھی جتنی میرے آپ کی ماشاءاللہ عمر ہے اتنا تو میں نے یہاں اس پر سے پہلے میں گزارا ہے. سر آپ نے بہت ٹائم دی, بہت ٹائم, اور میں نے اس طرح اس کو انتہائی بھرا ہوا دیکھا. باہر ایسے ٹھٹ تھے جن کے لوگوں کی خواہشیں صرف یہ تھی کہ ایک دفعہ میں گیٹ کے اندر آ جاؤں. یہ بھی تھا, ایسا وقت بھی ہے. بہت بڑے بڑے اداکاروں کو یہاں میں نے زندگیاں بنتی بھی دیکھی, بگڑتی. ایز اے رائٹر you know that's the material you سر work on. آپ نے بہت زبردست پی ٹی وی کا بہت زبردست ٹائم دیکھا. ہم جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں انہوں نے یہ بات کی. یہ واپس آ جائے گا. دیکھیں جس دن ہم سب کے دل میں سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی وی ہمارا اپنا, اور ابھی بھی دیکھتے ہیں لوگ. میں آپ سے میں باہر جاتا ہوں ملک سے, پی ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں کم از کم ہماری فیملی بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے. میں کہتا ہوں بالکل, دیکھیں پی ٹی وی از پاکستان یار. بالکل ایسا تو اس میں تو میں جان ہے ہماری, تو اس کی وجہ سے میں بنا. اب یہ الگ بات ہے بدقسمتی ہماری کہ یہاں کے کچھ ایسے ہمارے مسائل ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں دنیا کی ٹیلی ویژن ٹرینڈز فالو کرتے ہیں, سرکاری ٹی وی پالیسی فالو کرتا ہے. سر آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ پی ٹی وی کے ساتھ ہے, تو کوئی ہمارے کو مختصر سا میسج ہمارے ناظرین کے لیے اگر اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں آج, کیونکہ آپ ہمارے کیا دنیا پیار سے چل رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں دنیا کو اچھی طرح سے گزارنے کا. پاکستان سے پیار کریں, پاکستانیوں سے پیار کریں, خدا کا واسطہ, وہ جس شکل میں ہو, ان کا جو مذہب ہے. ہم ایک پاسپورٹ, ہمیں ایک خاندان کی طرح رہنا ہے. جو اس کی بدنامی کرتا ہے اس کو اللہ سمجھائے, اور جو اس کے لیے کرتا ہے کچھ اس کو دعائیں. تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم کے لیے, اور یہ میسج بڑا زبردست اور اعلیٰ آپ نے دی. یہ بات آپ نے مختصر کر کے, اگر یہ بات ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے کیا ہی بات ہے. جی بہت شکریہ. جی یو آر اے ونڈرفل ہوسٹ. تھینک یو سو ویری مچ سر. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستان کے نامور ایکٹر ساجد حسن صاحب. آپ نے ان کی گفتگو کو اگر غور سے سنا ہو تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ ہر چیز موجود ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بس اس ملک کی قدر کریں. اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.